اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کرے، پھر اس حج کے اندر کوئی بیہودہ کلام نہ کرے، کوئی فسق نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹے گا رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ واپس لوٹے گا اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر آئے گا کہ جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ یہ حج کی برکت ہے کہ حج کی برکت سے انسان اپنے گناہوں کی آلودگی سے ایسے پاک ستھرا ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے آتے ہوئے اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہوں کی آلودگی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح حج کر کے انسان واپس آنے والا بھی اللہ رب العالمین اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کی کوئی گناہوں کی لغزش نہیں ہوتی، گناہوں کا میل کچیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اما علمت یا عمر، کہ اے عمر تو جانتا نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ فرمایا کہ اے عمر، اسلام سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے کہ جو پہلا اس دائرہ اسلام کے اندر بندہ داخل نہیں تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے، اسلام قبول کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور فرمایا کہ جو اللہ رسول کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہجرت کی برکت سے بھی سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور فرمایا کہ حج اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے، رب کا ایسا قرب ہے کہ اس حج کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین سابقہ تمام گناہوں سے بری کر دیتا ہے، سارے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے اس کے بھی سابقہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ رسول کے نام پر ہجرت کرے، اپنا گھر بار چھوڑے، اس کے بھی سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حج کرے اس کے بھی سابقہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ تینوں کام ایسے ہیں، اسلام، ہجرت اور حج، یہ تینوں اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اور جو حج کرنے والا ہوتا ہے وہ تو حج بھی کرتا ہے اور عارضی طور پر ہجرت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اللہ رسول کی خاطر، حج کی خاطر اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنے والا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر حالات سفر کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت، یہ پاور، یہ طاقت موجود ہے کہ اگر ان میں سے بندہ کوئی ایک کام کر لے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص حج کرنے کی سعادت جس کو نصیب ہوتی ہے تو وہ تو یہ تینوں کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے گناہ تو بدرجہ اولا ساری چیزوں سے بڑھ کر اس کے گناہ تو بدرجہ اولا ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین حج کرنے والوں کو یہ سعادت نصیب کرتا ہے، ان کو یہ اللہ رب العالمین یہ مقام عطا فرماتا ہے، یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرن۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو اس کا حج اس کو گناہوں سے ایسے صاف ستھرا کر دیتا ہے کہ جس طرح پانی کپڑے کے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، کہ جس طرح ہم کپڑے کو پانی کے اندر ڈالیں تو پانی اس کپڑے کے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے، جس کو حج کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے،
تو اس کے بھی گناہ اس صاف ستھرے کپڑے کی طرح بالکل دھل جاتے ہیں، اس کے گناہوں کی لغزشیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے حسین ارشادات کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جو ہے نا خوبصورت فرامین کی وجہ سے ہر انسان کا دل مچلتا ہے، ہر انسان کی یہ آرزو رہتی ہے، اس کو جب بھی ہمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، جب اللہ رب العالمین اس کو طاقت عطا فرماتا ہے، تو جس کے جیب کے اندر جب کوئی تھوڑے سے پیسے جمع ہوتے ہیں تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت کر کے ہوں۔ یہ برکت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خوبصورت فرامین کی۔ اور نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، کہ ہر بندے کی یہ آس ہے، ہر بندے کی یہی تمنا ہے کہ مجھے